جنگ آزما، قسط نمبر 9۔ بابر دیوان خانے میں بیٹھا کسی کتاب کے قلمی نسخے کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا کہ میر خدام نے اس کی مصروفیت میں خلل ڈالا۔ حکمران، آپ کی مصروفیت میں خلل ڈالنے کی معافی چاہتا ہوں، جلدی کہو کیا کہنا ہے؟ آپ کی والدہ محترمہ ملاقات کی منتظر ہیں۔ کیا کہا تو نے؟ بابر نے کتاب ایک طرف رکھ دی اور گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا وہ آ گئی؟ جی ہاں، ملکہ عالیہ اور حضور کی ہمشیرہ بھی ساتھ ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ بہن اور والدہ کو دیکھے ہوئے 6 مہینے سے بھی زیادہ ہو گئے تھے۔ عائشہ بیگم کا تو اسے خیال بھی نہیں تھا، لیکن وہ نچلی منزل کے کشادہ دیوان خانے میں پہنچا تو عائشہ ہی سب سے پہلے اس کے سامنے آئی۔ عائشہ بیگم نے اپنا سوکھا ہاتھ اس کے شانوں کی طرف بڑھاتے ہوئے فتح کی مبارکباد دی۔ بابر نے ایک غلط انداز نظر اس کے ابھرے ہوئے پیٹ پر ڈالی۔ اس کا مطلب ہے ولادت کا وقت قریب ہے۔ اس کی والدہ بہت تھکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ہمشیرہ خانزادہ نظر نہیں آئی۔ اس کے پاؤں زمین پر کہاں ٹک رہے تھے؟ محل کا ایک ایک کمرہ دیکھتی پھر رہی ہے۔ اس کی والدہ نے کہا، ہاں انہوں نے تکلیفیں بھی تو بہت اٹھائی ہیں۔ بابر نے کہا، اور عائشہ نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی کیفیت نگار خانم سے چھپی نہ رہ سکی۔ تکلیف تو عائشہ بیگم کو اٹھانی پڑی ہے۔ اس حال میں اس کا سفر کرنا کتنا مشکل ہے۔ یہ تو ویسے بھی سفر کی عادی نہیں ہے، اور اب تو خیر اب مشکلات ختم ہو گئی ہیں۔ خانزادہ محل کو ادھر ادھر جھانک کر آتی تو بابر کو دیوان خانے میں پایا۔ بابر نے اس کی طرف دیکھا تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کی بہن اچانک بہت بڑی ہو گئی ہے۔ اس نے واقعی کسی بزرگ کی طرح بابر کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ برادر عزیز، ہمیں آج آپ کی بہادری پر فخر ہو رہا ہے۔ ہمشیرہ محترمہ، ہمیں بھی خوشی ہے کہ ہم آپ کے لیے کچھ کر سکے۔ ابھی کہاں، ابھی تو آپ کو دادا حضور امیر تیمور کی طرف فتوحات کے ڈھیر لگانے ہیں۔ بابر کو خوشی ہوئی کہ کم از کم ایک ہستی تو ایسی ہے جو اس کے کارناموں کی شائق ہے، ورنہ عائشہ بیگم تو اس کی جنگی مصروفیات سے ہمیشہ شاکی رہی ہیں۔ سمرقند قریب سے قریب 140 برس بابر کے اجداد کا پایہ تخت رہا، پھر ایک اجنبی ازبک دشمن اس پر قابض ہو گیا۔ ایک عظیم کاوش کے بعد یہ لوٹا پوٹا شہر پھر اسے واپس مل گیا تھا۔ برف باری کا موسم تھا۔ سردیاں عروج کو پہنچی تو عائشہ بیگم کا بوجھ بھی ہلکا ہوا۔ اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا جس کا نام بابر نے فخر النساء رکھا۔ یہ بابر کی پہلی بیٹی تھی، لیکن زندگی نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی۔ کچھ دن بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ بابر نے سردیوں کے موسم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کئی نواحی قلعے فتح کر لیے تھے۔ کئی قلعے ایسے بھی تھے جو ازبک خود ہی چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ گرمی کا آغاز ہوا تو شیبانی خان کی قسمت چمک اٹھی۔ اس نے قراقول پر قبضہ کیا، ربوس پر قابض ہوا اور لوگوں کا قتل عام کرتا پھر رہا تھا۔ بابر کو یقین ہونے لگا کہ اب شیبانی خان سمرقند کی طرف ضرور آئے گا۔ وقت آنے سے پہلے اس سے مقابلے کی تیاری کر لینی چاہیے۔ اسے یہ بھی اطلاعات مل چکی تھی کہ شیبانی خان نے فرصت کا فائدہ اٹھا کر قابل رشک لشکر جمع کر لیا ہے، اور پھر شیبانی خان
بخارا اور دبوسیا میں حفاظتی فوج اور معتبر ناظم معمور کر کے آندھی کی طرح سمرقند کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ اتنا اعلانیہ آ رہا تھا کہ راستے میں بابر کو خط بھی بھیجتا آیا، میں آ رہا ہوں۔ بہادر ایک دوسرے کی طاقت میدان کارزار میں آزماتے ہیں۔ بند قلعے کے اندر تو کوئی بھی پناہ لے سکتا ہے، ہمت ہے تو کھلے میدان میں مقابلہ کرو۔ بابر نے ہمسایوں اور عزیزوں سے مدد مانگی جو اپنی اپنی سلطنتوں کے بادشاہ تھے۔ اس کے چچا سلطان حسین مرزا نے اس کی استدعا کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بیٹے بدیع الزمان نے بھی توجہ نہیں دی۔ البتہ جہانگیر مرزا نے 200 آدمی بھیج دیے۔ ایک اور جگہ سے 400-500 آدمی آ گئے۔ اس طرح مشکل 1000 آدمیوں کا اضافہ ہو سکا۔ شیبانی جیسے طاقتور دشمن سے مقابلے کے لیے یہ تعداد بہت کم تھی، خصوصاً کھلے میدان میں، جیسا کہ شیبانی خان کی فرمائش تھی۔ عائشہ بیگم بابر کی مصروفیات سے بے پرواہ اپنے دالان میں پڑی رہتی تھی، البتہ خانزادہ بھائی کی دلجوئی میں لگی ہوئی تھی۔ اس کا تو یہاں تک اصرار تھا کہ وہ مردانہ لباس پہن کر اس جنگ میں شامل ہوگی۔ بابر کے لیے اسے اپنے ساتھ رکھنا ناممکن تھا، البتہ اس نے یہ اجازت دے دی تھی کہ اس کے جانے کے بعد وہ محل پر متعین حفاظتی دستے کی نگرانی کرتی رہے گی۔ بابر کو قتلک نگار خانم اور خانزادہ بیگم نے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ وہ اپنے لشکر کو لے کر سمرقند سے نکلا اور باغ نو پر پڑاؤ ڈالا۔ پھر اسے یہ جگہ عسکری اعتبار سے مناسب معلوم نہیں ہوئی۔ دوسرا پڑاؤ اس نے مقام پل پر کیا۔ یہ جگہ اسے مناسب معلوم ہوئی۔ حفاظت کے لیے خندق کھودی اور شاخوں کی باڑ لگا دی تھی۔ دوسری جانب سے شیبانی خان بھی آیا اور بابر سے 1 فرسنگ کی مسافت پر چھاؤنی ڈال کر بیٹھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ دونوں کو جنگ کرنے کی کوئی جلدی نہیں۔ دونوں فوجوں نے ایک دوسرے سے معمولی جھڑپوں پر اکتفا کیا۔ ایک روز دشمن بہت آگے بڑھایا اور فریقین میں خوب لڑائی ہوئی، مگر کسی کا پلڑا بھاری نہ تھا۔ خانزادہ کو پل پل کی خبریں مل رہی تھی۔ وہ اپنے بھائی کی فتح کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ رات رات بھر نیلے آسمان میں، رات رات بھر نیلے محل میں ایک سایہ ادھر سے ادھر ٹہلتا رہتا۔ یہ خانزادہ تھی جو محل کی حفاظت کر رہی تھی۔ ایک رات شیبانی خان نے شبخون مارنے کی بھی کوشش کی، لیکن ناکام ہوا۔ خندق بابر کی حفاظت کر رہی تھی۔ اس کے امرائے خاص طور پر قاسم بیگ خندقوں سے نکل کر حملہ کرنے کے حق میں نہیں تھا، بلکہ وہ ابھی کمک آنے کے انتظار میں تھے اور بابر کو جلدی نہ کرنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ شہاب الدین نجومی نے ایک رات دب اکبر کے 8 ستارے آسمان پر ایک ہی قطار میں دیکھے۔ وہ بھاگا بھاگا بابر کے پاس پہنچا۔ ذرا ان 8 ستاروں کو تو ملاحظہ کیجئے۔ دیکھ رہا ہوں۔ بابر نے نیلے آسمان کی طرف دیکھا۔ کیا ہے ان ستاروں میں؟ حکمران، ایسا تو شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ یہ ستارے آپ کو سفر یاب کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس وقت حملہ کرنے میں ذرا بھی تاخیر کی تو یہ ستارے ازبکوں کی طرف چلے جائیں گے، پھر ان کی فتح لازمی ہوگی۔ یہ نجومی دراصل شیبانی کا جاسوس تھا جو کچھ دن پہلے ہی بابر کے دربار میں آیا تھا۔ اس وقت بھی شیبانی خان نے ایک جاسوس کو درویش کے بھیس میں شہاب الدین کے پاس بھیجا تھا اور یہ پیغام دیا تھا کہ بابر کو حملہ کرنے پر اکسائے۔ شہاب الدین نے یہ فرض ادا کر دیا۔ بابر نے اسی رات اپنے سپہ سالاروں کو طلب کر کے فوراً لڑائی کی تیاری کا حکم دیا۔ قاسم بیگ پھر اسے روکتا رہ گیا، لیکن بابر نے نجومی کی بات پر اعتبار کیا۔ بابر نے دوسرے ہی دن دشمن پر فیصلہ کن حملہ کر دیا۔ شیبانی کا لشکر بھی تیار ہوا اور صفیں باندھ لی گئی۔ بابر کی فوج نے غیر معمولی بہادری دکھائی۔ پہلی صفیں دشمن کے قلب میں گھسی۔ اس کے بڑے بڑے تجربہ کار سپاہی چیخنے چلانے لگے۔
پسپائی اختیار کر لی جائے، لیکن شیبانی خان نے بڑی استقامت کا مظاہرہ کیا۔ وہ پیچھے ہٹا اور عقب سے ٹوٹ پڑا۔ اب تو ازبکوں کی ایسی ہمت بندھی کہ آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی چڑھائے اور بابر کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیا۔ نیلے محل میں خبریں آنے لگی کہ بابر نے پسپائی اختیار کی۔ بابر کے تمام تجربہ کار سپاہی مارے گئے۔ وہ خود بھی دریائے کویک کی طرف بھاگا۔ اس وقت اس کے ساتھ 15-20 آدمیوں سے زیادہ نہیں تھے۔ اس نے گھوڑے دریا میں ڈال دیے اور دشمن سے دور نکل گیا۔ خانزادہ کی تسلی کے لیے یہ بہت تھا کہ اس کا عزیز ازجان بھائی جان بچا کر سمرقند آ گیا ہے اور اب نیلے محل میں ہے۔ شہر کے دروازے بند ہیں۔ شہر کے لوگ بڑی پامردی سے اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ بعض اوقات وہ شہر سے نکل کر بھی ازبکوں پر حملہ کرتے۔ یہ تو بابر سمجھتا تھا کہ یہ غیر تربیت یافتہ لوگ ایک تربیت یافتہ فوج کا مقابلہ کب تک کریں گے۔ خانزادہ سمجھ رہی تھی شیبانی خان دروازوں سے سر ٹکرا کر واپس چلا جائے گا، لیکن 2-3 دن بعد اس نے محاصرہ کر لیا۔ وہ شاید خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بڑا حملہ کرے۔ اسے معلوم تھا کہ سمرقندی کب تک محاصرہ برداشت کریں گے۔ بابر خود ہی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ فصل کاٹنے کا موسم آ گیا تھا، مگر محاصرے کے سبب شہر کے لوگ فصل کاٹنے کے لیے نہ جا سکے اور نہ باہر سے غلہ شہر میں آ سکتا تھا۔ یہ فصل شیبانی کے آدمی کاٹ رہے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محصور بھوکے مرنے لگے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ کتے اور گدھے تک کاٹ کاٹ کر کھانے لگے۔ آدمی تو بھوکے مر رہے تھے، گھوڑے بھی بھوک سے مرنے لگے۔ گھاس کی ایک پتی بھی ان کے کھانے کے لیے نہیں بچی تھی۔ ناچار سمرقندیوں کے حوصلے جواب دے گئے۔ آہستہ آہستہ شہر خالی ہونے لگا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر کمک کے لیے خراسان، قندوز اور مغلستان کے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، لیکن کسی جگہ سے کوئی کمک نہیں آئی۔ اسی دوران اوزدن حسن، جو جہانگیر مرزا کی بغاوت میں احمد تنبل کے ساتھ مل کر اندجان پر قبضہ کرنے کا گناہ گار تھا اور بعد میں آخشی کا حاکم بن کر بابر کے مقابلے پر آیا تھا، 10-15 آدمیوں کے ساتھ شیبانی کا ایلچی بن کر آیا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ اس سے ملاقات کے لیے تیار نہ ہوتا، لیکن وہ خود چاہتا تھا کہ صلح کا کوئی راستہ نکل آئے۔ اوزدن حسن نے صرف ایک شرط اس کے سامنے رکھی اور اسے سمرقند سے نکلنے کے لیے محفوظ راستہ دینے کا اقرار کیا۔ شرط سنتے ہی بابر اتنی زور سے چیخا کہ محل کے در و دیوار لرز اٹھے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اوزدن حسن، اگر تو ایلچی کی حیثیت سے نہ آیا ہوتا تو میں تیری گردن اڑانے میں دیر نہ کرتا۔ اس کی للکار سنتے ہی اس کے ساتھ کے آدمی نے تلواریں بے نیام کر لی، لیکن اوزدن حسن نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ ایک جان بچانے کے لیے تم کتنی جانوں کا خون بہاؤ گے، یہ سوچنا میرا کام ہے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ اپنے مالک سے کہنا یہ شرط مجھے منظور نہیں۔ اوزدن حسن چپ چاپ اٹھ کر چلا گیا۔ خانزادہ، اس کی ماں اور نانی محل کی نچلی منزلوں میں تھی، لیکن بابر اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ آواز نیچے تک گئی تھی۔ وہ جیسے ہی نیچے آیا، اس کی ماں نے اس کی چیخنے کا سبب پوچھا۔ وہ اتنے غصے میں تھا کہ اسے یہ بھی خیال نہیں رہا کہ خانزادہ بھی وہاں موجود ہے۔ اس بدبخت نے شرط رکھی ہے کہ میں ہمشیرہ محترمہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں تو وہ ہمیں سمرقند سے زندہ جانے کی اجازت دے دے گا۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا، کسی کے پاس کوئی مشورہ نہیں تھا۔ وہی مثال صادق نظر آ رہی تھی، زبردست مارے اور رونے بھی نہ دے۔ بالآخر بابر ہی کو بولنا پڑا، میں آل تیمور کی ایسی ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اس کا محاصرہ توڑ کر باہر نکلوں گا۔
دیکھتا ہوں وہ زنخہ مجھے کیسے روکتا ہے۔ ایسے موقعوں پر جذبات سے نہیں، ہوش سے کام لیا جاتا ہے۔ اس کی والدہ نے کہا، ہاں میں اپنے ہوش میں نہیں ہوں، مجھے سمرقند سے زیادہ اپنے خاندان کی عزت عزیز ہے۔ اس نے ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں اپنی ہمشیرہ خانزادہ کو بھیڑ چڑھا کر اپنی رہائی نہیں چاہیے۔ میں یہ کب کہہ رہی ہوں کہ تم اس شرط کو مان لو؟ تمہیں صاف انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، ابھی اسے باتوں میں لگائے رکھنا تھا۔ شاید کوئی کمک آ جائے، شاید کوئی اور سبیل نکل آئے۔ اب تو وہ غصے سے پاگل ہو رہا ہوگا۔ اب تک محاصرہ کیے ہوئے تھا، اب حملہ کرنے میں دیر نہیں لگائے گا۔ میں کس کا انتظار کروں؟ کون آئے گا؟ آپ کے بھائیوں میں سے بھی کوئی نہیں آیا۔ بس آپ لوگ تیاری کر لیں، میں 2-1 روز میں کسی بھی اندھیری رات میں یہاں سے نکلنے کی کوشش کروں گا۔ خانزادہ خاموش تھی، وہ تو بس یہ دیکھ رہی تھی کہ اس کے بھائی کی زندگی خطرے میں ہے۔ وہ رات کو سونے کے لیے اپنی خوابگاہ میں گیا تو خانزادہ بھی وہاں پہنچ گئی۔ کچھ دنوں سے عائشہ بیگم سے اس کے تعلقات اتنے کشیدہ ہو گئے تھے کہ وہ اکیلا ہی سو رہا تھا۔ آئیے ہمشیرہ، آئیے، فرمائیے آپ مجھے کیا سمجھانے آئی ہیں؟ میرا ایک ہی بھائی ہے، مجھے اپنے بھائی کی زندگی درکار ہے۔ اپنی ماں عزیز ہیں جو اب تک بھاگتے بھاگتے تھک چکی ہیں۔ کچھ نہیں ہوتا آپ کے بھائی کو، یاد ہے آپ کو اب تک میرے بہادر بھائی کہہ کر مخاطب کرتی رہی ہیں۔ میں اب بھی یہی کہہ کر مخاطب کروں گی، لیکن بعض اوقات حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ بہادر سے بہادر آدمی کو ان سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ کیا آپ یہ کہنے آئی ہیں کہ میں آپ کو اس بھیڑیے کے حوالے کر دوں؟ میرے بہادر بھائی، میری عمر 25 سال ہو گئی ہے اور میں ابھی تک کنواری ہوں۔ آپ کو میری شادی کہیں نہ کہیں تو کرنا ہے، شہبانی ہی سے صحیح۔ ہو سکتا ہے اس شادی کے بعد یہ دشمنی دوستی میں بدل جائے۔ اگر ایسا نہیں بھی ہوا تو میں اپنی نظروں میں سرخرو ہو جاؤں گی کہ میں اپنے بھائی پر قربان ہو گئی۔ نہیں ہمشیرہ نہیں، میں اتنا خود غرض نہیں ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ خانزادہ نے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ بھائی، میں نے یہ کبھی نہیں چاہا تھا کہ میرے بھائی کی آنکھوں میں آنسو ہوں۔ میں 5 سال کی تھی جب آپ کو گود میں لیا تھا۔ اس وقت سے لے کر اب تک آپ کو بہلاتی رہی ہوں۔ آپ کا رونا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں مجھے شیبانی کے پاس جانے دے۔ میں روئی بھی تھی تو یہ سوچ کر خوش ہو جاؤں گی کہ میرا بھائی راج کر رہا ہے۔ میں شیبانی کو مجبور کر دوں گی کہ وہ آپ کی راہ میں مزاحم نہ ہو۔ دونوں بہن بھائی دیر تک باتیں کرتے رہے اور روتے رہے، لیکن کوئی حل نہ نکل سکا۔ بابر کسی قیمت پر سلو کی اس شرط کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔